بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ خواتین انتظار کریں گی اپنے نفسوں کے ساتھ 3 قر. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمائی. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر. وبعولتهن احق بردہن، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ ان کو لوٹا لیں یعنی رجوع کر لیں. فی ذالک، اس میں یعنی اس مدت میں 3 قر میں. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اور خواتین کے لیے اسی طرح کی چیز ہوگی خاوندوں کے ذمے. علیہن، اسی طرح کی چیز ہوگی خاوندوں کے ذمے. علیہن بالمعروف، جس طرح سے بیویوں کے ذمے ہے بھلائی اور نیکی میں سے خاوندوں کے لیے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر خواتین پر ایک درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے والی آیت میں ایلا کا ذکر کیا. اور ایلا کی مدت پوری ہونے کے بعد کسی بھی شخص کو مجبور کیا جائے گا، حاکم مجبور کرے گا یا تو وہ طلاق دے دے یا پھر رجوع کر لے. لیکن اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھ لیتے ہیں، طلاق کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو اب اس کے بعد کے احکامات کیا ہیں وہ اس آیت سے لے کر آگے چند آیات میں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر طلاق کسی خاتون کو ہو گئی تو اب وہ آگے شادی کب تک کر سکتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ وہ پچھلے خاوند کے لیے جس نے طلاق دی ہے اس کے ساتھ اس کا رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر رجوع ہو سکتا ہے تو کب ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور وہ کون سی صورت ہے کہ جب رجوع کا حق خاوند کو حاصل نہیں رہے گا اور ختم ہو جائے گا. کتنی مدت تک انتظار کرنا ہے. طلاق وغیرہ کے جو احکامات ہیں اسلام نے ان کو اس طرح سے بنایا کہ اس میں کسی کے لیے کوئی بھی ظلم کی بات باقی نہیں رکھی. پہلے ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں ایسا تھا کہ خواتین کو طلاق اور عدت کے معاملات میں کوئی تحدید نہیں تھی. طلاق پہ طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق. کئی طلاقیں 8 10 15 20 طلاقیں دے دیتے تھے. نہ ہی بساتے تھے اور نہ ہی آزاد کرتے تھے، اس کو فارغ کرتے تھے. تو اسلام نے یہ سارے اصول وضع کر دیے، اور اس طرح سے وضع کیے کہ اس میں سب سے زیادہ اس میں تذلیل پہلے ہوتی تھی خواتین کی. تو خواتین کی تذلیل ختم ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عزت اور شرف سے نوازا، اور خاوندوں کے لیے بھی ان کے حقوق متعین کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی متعین کر دی گئیں. تو اس آیت میں صرف طلاق کا ذکر نہیں ہے، طلاق کے ساتھ اس کی عدت کیا ہے، عدت کے درمیان رجوع کا معاملہ کیا ہے، اور پھر اس طرح سے خواتین کے حقوق بھی ہیں جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں خواتین کے ذمے، اسی طرح خواتین کے حقوق ہیں مردوں کے ذمے یعنی ان کے خاوندوں کے ذمے. تو یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھی جائیں گی. جو اس طرح سے کرے گا، لے کر چلے گا، تو وہی متقی شخص ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا اور ایمان رکھنے میں سچائی کا وہ اس کو سچا قرار دیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، طلاق یافتہ خواتین وہ 3 قر تک انتظار کریں گی اپنے نفسوں کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نفسوں کے ساتھ مراد یہ ہے کہ جو کچھ ان کے نفسوں میں موجود ہے اس کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ان کے
رحم میں اگر کچھ ہے، اگر وہ حمل سے ہیں، پریگننسی ہے، تو وہ اس کے ساتھ انتظار کریں گی، یا ان کے نفسوں کے ساتھ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں پر ان کو طلاق ہوئی وہیں پر وہ رکیں گی۔ اگر اس میں کوئی جان یا عزت کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہیں، کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہے، تو پھر جہاں اس کو طلاق ہوئی وہیں پر وہ انتظار کریں گی، یعنی خاوند کے گھر میں ہی۔ جب تک طلاق ایسی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے تو تب تک وہ عدت اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارے گی۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہی خاوند کا دل پسیج جائے، اس کو سوچنے کا موقع ملے اور وہ رجوع کر لیں۔ لیکن اگر وہ غصے میں عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، طلاق دے دی اور گھر سے نکل جاؤ، پہلے تو یہ کہ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، جو کہ اسلام کی حکمتوں کے بھی منافی ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے بھی منافی ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں وہی 3 طلاقوں کے متعلق ہی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ طلاق کتنی مرتبہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب طلاق اگر 3 مرتبہ نہ دی جائے، 1 مرتبہ دی جائے، حالانکہ 3 مرتبہ دی گئی طلاق بھی ایک ہی وقت میں ایک ہی ہوتی ہے، تو پھر دوسری غلطی یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ بیویاں خاوند کے ساتھ نہیں رکتی، اس کے گھر میں نہیں رکتی، فوراً چلی جاتی، وہ بھی غصے میں، یہ بھی غصے میں، تو پھر ان کے رجوع اور گھر بسنے کے جو کچھ چانسز باقی ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ یا ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی۔ انتظار کس چیز کا کریں گی؟ ثلاثۃ قروء، عدت ختم ہونے کا، اور وہ 3 قر ہے۔ قروء یہ جمع ہے اور اس کا واحدہ قرء۔ قرء قر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قر کے معنی میں اختلاف ہے اہل علم کا، اور کافی اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ قر سے مراد ہے پاکیزگی، اور کچھ نے کہا حیض۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حید ہے، تو وہ جیسے ہی وہ ایام شروع ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قر شروع ہو گیا، اور جو کہتے ہیں اس سے مراد پاکیزگی ہے، تو پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں کے بعد جب خواتین غسل لیتی ہیں تو وہ غسل کا دن مراد ہے، وہ مراد ہے قر سے۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق اس میں عدت میں پڑے گا، کم ہو جائے گی عدت۔ اگر اس سے مراد لیں قر سے مراد حیض لیں تو عدت کم ہو جائے گی، اگر اس سے مراد غسل لیں تو کچھ دن بڑھ جائیں گے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد قر سے مراد حید ہے، اور یہی حدیث کے موافق ہے۔ باقی ائمہ ان کا موقف ہے کہ یہ اس سے مراد طہر ہے، پاکیزگی ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے، حدیث کے قریب ہے، حدیث میں بیسی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تو 3 حیض تک وہ انتظار کریں گی۔ اگر کسی خاتون کو طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے دن سے وہ دیکھے کہ اس کے بعد اس کو جو اس کے ایام ہیں، پہلا ماہ یا پہلا حیض، اس کے بعد دوسرا، اور جیسے ہی تیسرا جس دن ہوگا اس دن وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے رحموں میں موجود چیز کو چھپائیں جو اللہ نے پیدا کی، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہیں تو ان کا چھپانا اس چیز کو یہ حلال ہی نہیں ہے، یعنی حرام کام ہے۔ مطلب یہ چھوٹی موٹی غلطی اور خطا نہیں ہے، بہت بڑی غلطی، خطا اور بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اس لیے کہ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی خاتون نے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نسب چینج ہو جائیں گے، خاندان پورا چینج ہو جائے گا۔ اگر اس نے اس کو چھپایا تو چھپائے گی کیوں؟ وہ آگے جب شادی ہو جائے گی، شادی جب آگے ہوگی تو یہ جو پریگننسی اور حمل ہوگا یہ تو کسی اور کا، پچھلے خاوند کا تھا، خاندان ہی اور ہے، رشتہ دار ہی اور ہیں، قرابتیں، محرم، غیر محرم، سارے اصول و ضوابط اور قواعد بالکل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اگر اس نے اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی۔ ممکن ہے کہ کل یہی جو لڑکا یا لڑکی ہے اس حمل سے جو پیدا ہوا وہ کسی ایسے اسی پچھلے خاندان کے کسی ایسے فرد سے شادی کر لے یا ان کے ہاں شادی کر لے جو ان کے محرم ہو، تو کتنا بڑا یہ حرام کام اور ایک حرام چیز معاشرے میں پیدا ہوگی۔ ایک تو نسب خراب ہوگا، دوسرا اس سے جو اس طرح کے نکاح اگر ہوئے تو وہ نکاح نہیں، دراصل زنا ہوں گے، اور زنا اس سے بہت زیادہ پھیلے گا اس معاملے میں، اور لوگ اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہوں گے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال ہی نہیں اس کے لیے کہ جو ان کے رحموں میں ہیں وہ چھپائیں۔ اور یہ جو عدت مقرر کی گئی ہے 3 قر 3 حید، اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ پتہ چل جائے سب کو، خاتون کو بھی اور باقی سب کو بھی، کہ اس کے رحم میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو ابتدائی پریگننسی ہے پھر تو پتہ نہیں چلتا، تو پھر ایسی صورت میں خواتین کے لیے حرام ہے کہ وہ چھپائیں۔ وہ یہ ان کا نہ بتانا کہ میں پریگننٹ ہوں، یہ ان کے لیے حرام ہے، وہ بتائیں گی، لازم اور فرض ہے۔ لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر عموماً پتہ چل جاتا ہے، آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا عدت کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اس نے اس عدت کے ختم ہونے کے بعد آگے شادی کرنی ہے تو اس کو معلوم ہو کہ اگر میں حمل سے ہوں تو وہ کس کا حمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ مدت اس لیے رکھی گئی کہ دونوں کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ اگر بیوی کی غلطی ہے اس کو بھی کچھ سمجھنے کا موقع ملے، اس کو بھی تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے، اور اگر خاوند کی غلطی ہے تو اس کو بھی اس دوران سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کنڈیشن ذکر کی، یہ بہت ہی زیادہ اس اعتبار سے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکامات کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احکامات کے ساتھ ریفرنس دیتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا۔ اب یہاں پر کہا یہ گیا کہ خواتین عدت کے دوران جو ان کے حمل میں ہے وہ نہیں چھپائیں گی، حلال نہیں ہے، اتنی بات کافی تھی۔ لیکن کہا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی اگر واقعی ان کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ان کے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پر ایمان کے بھی منافی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان کے بھی منافی ہے۔ کیا مطلب؟ آخرت کے دن پر ایمان سے مراد جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ قبر سے لے کر قیامت تک اس کے امتحانات ہیں، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جب اس سے یہ سارا محاسبہ کیا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گی اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے وہ چیز چھپائی تھی جو آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ تو جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہوگا وہ ایسے جرم کبھی نہیں کرے گا، مرد ہو یا خاتون۔ تو اس لیے کئی ایک احکامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنڈیشن اور یہ ریفرنس اور یہ حوالہ ذکر کیا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات چیت کرنا اور بات چیت کرنے میں اچھی بات کرنا، بری بات اگر بندے کو دل چاہ رہا ہو، آ رہی ہو، کوئی بھی بات ایسی جو کہ گناہ کی بات ہو، مناسب نہ ہو، کسی کی اس میں بے ادبی ہو، کسی کا کوئی معاملہ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، تو وہ اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ اچھا یہ اتنا سا حکم تھا، لیکن ساتھ کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس طرح اس حکم کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان ہوئے، اگر مسلمان ہو تو پھر یہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یعنی تم سے پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، اللہ تم سے پوچھیں گے آخرت میں، اور اگر تمہیں اس چیز کی واقعی تمہیں فکر ہے تو پھر تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک اس میں وارننگ بھی ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کرو، یعنی پھر تم جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور آخرت کا دن ہے جس میں تمہیں تمہارے سارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ حکمتیں ہیں اس کلمے کو ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے مختلف احادیث اور احکامات میں، اس کی یہ حکمت ہے کہ آپ نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا ذکر کیوں کیا۔ ایک اور چیز ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ ایمان کے 6 جو پلرز ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے یہ 2 ہیں، باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہر جگہ پر ان 2 کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، پھر آخرت پر ایمان ہے۔ یہ 6 ارکان ہیں اس کے ایمان کے، تو 2 کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اصل میں ارکان اسلام ہوں یا ارکان ایمان، ہر رکن دوسرے رکن کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ایک کریں گے دوسرا بھی کرنا پڑے گا، تیسرا چوتھا پانچواں بھی کرنا پڑے گا، اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک رکن لے لیجئے اللہ پر ایمان،
اب اللہ پر ایمان جو بندہ لے آئے گا اس کا رسولوں پر آٹومیٹیکلی ایمان آ جائے گا، کتابوں پر بھی، آخرت پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، ہر چیز پر اس کا ایمان لازمی ہو جائے گا۔ جو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کا اللہ پر ایمان اور باقی سب چیزوں پر ایمان بھی آ جائے گا۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، خاص طور پر آخرت کے دن پر ایمان کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ ارکان ایمان میں سے یہ آخرت کے دن، اللہ پر ایمان کے بعد آخرت کے دن پر ایمان، یہ ایک ایسی چیز ہے جتنا یہ رکن مضبوط ہوگا اتنے تمام ارکان زیادہ مضبوط ہوں گے۔ جتنا یہ رکن آخرت کے دن پر ایمان کمزور ہوگا اتنے ہی باقی جو ارکان ہیں وہ کمزور ہوں گے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ چلیں جی بس کرتے ہیں، آگے بات تھوڑی لمبی ہے، کل انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔